نمبر 13 ہے سلام. نماز کی تحلیل. نماز شروع کس سے ہوتی ہے؟ تحریم اللہ اکبر سے اور تحلیل سلام سے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی کنجی وضو ہے، اس کی تحریم اللہ اکبر کہنا اور اس کی تحلیل سلام کہنا ہے. نماز کا اختتام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا اختتام سلام سے کرتے. حضرت عائشہ سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کا آغاز تکبیر سے کرتے تھے اور قرات کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے، یعنی سورۃ الفاتحہ سے کرتے تھے، اور نماز کا اختتام سلام سے کرتے تھے. ایک طرف سلام پھیرنا فرض ہے جبکہ دونوں طرف پھیرنا سنت ہے. جی، یہ آپ کو پتہ ہی نہیں. آپ میں سے کوئی کبھی عمان گیا؟ عمان، وہاں ایک بڑی مسجد ہے نا، کیا نام ہے اس مسجد کا؟ گرینڈ ماسک. کبھی آپ نے اس میں نماز پڑھی؟ میں نے وہاں جمعہ پڑھا تھا اور امام نے صرف ایک سلام پھیرا تھا. عباضی فرقہ ہے وہ، عباضی الف سے ہے. تو بہت بڑی مسجد ہے، جیسے اسلام آباد میں سمجھیں فیصل مسجد ہے یا لاہور میں شاہی مسجد ہے، اسی اسٹینڈرڈ کی ہوگی. یعنی بہت بڑی مسجد اور بہت آس پاس پلانٹیشن اور لوگوں کے بیٹھنے کی. تو جب بھی نماز پڑھتے تراویح اور وہ، تو کبھی ایسے ہوا نہیں نا، تو وہ اتنا ادھورا سا محسوس ہوا. شیخ البانی کہتے ہیں کہ ایک طرف سلام پھیرنا فرض ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں، اس لیے کہ آپ کا فرمان ہے کہ نماز کو حلال کرنے والی چیز سلام پھیرنا ہے، اور دو طرف پھیرنا سنت ہے، اور دوسرے سلام کو کبھی کبھی چھوڑ دینا جائز ہے. عامر بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آخر میں اپنے دائیں اور اپنے بائیں سلام کہتے تھے. یہ میں نے جو واقعہ اپنا سنایا نا، تو اس میں اکثر لوگ جو ایسی جگہوں پہ کبھی نماز پڑھیں کہ امام نے ایک ہی سلام پھیرا تو وہ اٹھ کے کیا کہیں گے، ہمارا تو جمعہ ہی ضائع ہو گیا، ہماری تو نماز ہی ٹھیک نہیں ہوئی. تو یہ علم کی کمی کی بنا پر ہم ایسے فتوے دینے لگتے ہیں. تو جب یہ پتا ہو کہ ایک طرف پھیرنے سے نماز ہو جاتی ہے، یعنی حلال ہو گئی. تحلیل کا مطلب ہے حلال کرنا. انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف بھی سلام پھیرا کرتے تھے. یا آپ دیکھیے اوپر حدیث کے الفاظ، کان یسلم تسلیمۃ واحدۃ، یعنی یہ بھی سنت سے ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سلام کے ساتھ نماز مکمل کرنا اس بات پر واضح دلالت ہے کہ بائیں طرف والا دوسرا سلام واجب نہیں ہے. بس اگر نماز دو سلاموں کے بغیر مکمل نہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے نکلنے کے لیے ایک سلام پر اکتفا نہ کرتے. امام نووی نے المجموع میں کہا ہے کہ ہمارا مذہب یہ ہے کہ ایک سلام واجب ہے جبکہ دوسرا واجب نہیں، اور یہی بات جمہور علماء نے یا سب نے کہی ہے، لیکن اس کے باوجود عوام کو کچھ خبر نہیں. اونچی آواز سے سلام کرنا. زرارہ سعد بن ہشام بن عامر سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے ام المومنین، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کے بارے میں خبر دیں. تو انہوں نے کہا، رات کو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چاہتا اٹھا دیتا تھا، پھر آپ مسواک کرتے اور وضو کرتے، پھر 9 رکعت پڑھتے، ان میں نہ بیٹھتے مگر 8ویں رکعت کے بعد. اس میں اللہ کا ذکر کرتے، اس کی تعریف کرتے اور دعا کرتے، پھر کھڑے ہو جاتے اور سلام نہ پھیرتے. یعنی 8ویں کے بعد سلام نہیں پھیرتے تھے، کھڑے ہو جاتے جیسے ہم دوسری رکعت کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، اور 9ویں رکعت پڑھتے. یہ حدیث پیچھے بھی گزر چکی ہے. پھر بیٹھتے اور اللہ کا ذکر کرتے، اس کی تعریف کرتے اور اس سے دعا کرتے، پھر ایک سلام پھیرتے اور ہمیں سلام سنواتے. کیوں سنواتے تھے؟ نماز ختم ہو گئی ہے، اور یا یہ کہ تم بھی اٹھ جاؤ. زرارہ بن اوفا بیان کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا
تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے مصلی پہ تشریف لے آتے، آپ 8 رکعت پڑھتے، ان میں آپ ام الکتاب سورۃ فاتحہ اور قرآن کی کوئی سورت پڑھتے، اور جو اللہ چاہتا یعنی وہ پڑھتے۔ آپ ان رکعات میں نہ بیٹھتے یعنی تشہد کے لیے، صرف 8ویں رکعت میں بیٹھتے مگر سلام نہ پھرتے، پھر 9ویں رکعت میں قرات کرتے، پھر بیٹھتے، اور جو اللہ چاہتا وہ دعا کرتے اور اس سے سوال کرتے اور اسی کی طرف رغبت کرتے، پھر سلام کہتے، ایک ہی سلام، بڑی اونچی آواز سے سلام، اس قدر اونچی آواز کے قریب ہے کہ گھر والے اس زور کی آواز کی وجہ سے جاگ اٹھے۔ تو سلام اکیلے نماز میں بھی کبھی اونچی آواز سے پڑھا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی گھر میں آتا ہے اور یعنی آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو نہیں پتا ہوتا آپ گھر میں، یعنی وہ دوسرے کمرے میں ہی ہے یا کہیں، تو آپ جب سلام پھیرتے ہیں اور اونچی آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیتے ہیں، یا کوئی انتظار ہی کر رہا ہے آپ کا۔ سلام کہنے کے مختلف طریقے: نمبر 1، دائیں اور بائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہاں تک کہنا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اختتام پر اپنی دائیں اور اپنی بائیں طرف سلام کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے رخساروں کی سفیدی دیکھی جاتی تھی، یعنی اتنا منہ موڑتے تھے۔ اب دیکھیں نا، آپ صحابہ پیچھے صف میں ہوتے تو آپ ایسے نہیں السلام علیکم ایسے نہیں کرتے تھے، ایسے نہیں کرتے تھے، بلکہ کیا کرتے، پورا منہ موڑتے تھے کہ آپ کے گال پیچھے والے دیکھ لیتے تھے۔ نمبر 2، دائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا اور بائیں جانب السلام علیکم کہنا۔ کبھی آپ اپنی دائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے اور اپنی بائیں جانب السلام علیکم کہتے، بس یہ دوسرا طریقہ تھا۔ اس کی دلیل سنن النسائی سے ہے۔ واسع بن حبان سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر سے کہا، مجھے بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے تھی؟ تو انہوں نے آپ کے سلام کا ذکر کیا کہ آپ اپنی دائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور اپنی بائیں جانب السلام علیکم کہتے۔ نمبر 3، دائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا اور بائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا۔ اب یہ ان سب طریقوں پر عمل کر کے سنتیں زندہ کیجیے، یہ سبھی مسنون ہے، سنت زندہ کرنے کا الگ ثواب ہے ایک۔ تو یہ جو ورائٹی ہے اس میں کبھی ایک طرح کر کے، کبھی دوسری طرح، کبھی تیسری طرح سنت زندہ کیجیے۔ علقمہ بن وائل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ اپنے دائیں طرف سلام پھیرتے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے اور اپنی بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے۔ ایک سلام پھیرنے کا طریقہ، یعنی اگر صرف ایک سلام پھیرنا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سلام کرتے تو اپنے چہرے کو دائیں جانب تھوڑا سا مائل کرتے، یعنی پوری طرح وہ نہیں تھا بلکہ تھوڑا سا مائل کرتے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے چہرے کے سامنے دائیں طرف تھوڑا سا مائل ہو کے بس ہلکا سا ایک سلام پھیرتے تھے۔ اور یہ رات کی نماز کے بارے میں جب پوچھا گیا حضرت عائشہ سے تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھتے، پھر اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے، پھر سو جاتے، پھر جب بیدار ہوتے تو ان کے پاس ان کا وضو کا پانی ڈھکا ہوا ہوتا تھا اور ان کی مسواک ان کے قریب ہی ہوتی، آپ مسواک کرتے، پھر وضو کرتے اور 8 رکعت نماز پڑھتے۔ اس میں سورۃ الفاتحہ اور قرآن میں سے جو چاہتے قرات کرتے، یا راوی نے کہا کہ جو اللہ چاہتا اس کی قرات کرتے۔ آپ ان رکعتوں میں نہ بیٹھتے سوائے 8ویں رکعت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بیٹھتے، تشہد پڑھتے، پھر کھڑے ہوتے اور سلام نہ پھیرتے، پھر 1 رکعت ادا کرتے، پھر بیٹھتے، تشہد پڑھتے، دعا کرتے، پھر 1 سلام پھیرتے اور کہتے السلام علیکم۔ آپ اس کو کہتے ہوئے اپنی آواز بلند کرتے حتیٰ کہ ہمیں جگا دیتے۔ 2 سلام پھیرنے کا طریقہ، اور اس میں تو یہی آ گیا نا پہلے کہ دائیں طرف کی بھی سفیدی نظر آتی اور پھر بائیں طرف بھی جب آپ سلام پھیرتے تو آپ کی گال کی سفیدی نظر آتی تھی۔
عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دائیں طرف سلام پھیرتے اور کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حتیٰ کہ آپ کے دائیں رخسار کی سفیدی نظر آتی، اور پھر اپنی بائیں طرف سلام پھیرتے اور کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حتیٰ کہ آپ کے بائیں رخسار کی سفیدی نظر آتی۔ سلام پھیرتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کرنے کی ممانعت۔ نماز میں تو ہم نہیں کرتے ایسے، لیکن عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں، جب سلام کرتے ہیں تو دور شخص ہو تو ساتھ ویو وغیرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، جی سلوٹ بھی۔ جی جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو ہم کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے دونوں جانب اشارہ کیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کیوں کرتے ہو، جیسے وہ بدکتے ہوئے سرکش گھوڑوں کی دمیں ہوں، یعنی ادھر کرتے ہو پھر ادھر کرتے ہو۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے بس یہی کافی ہے کہ اپنے ہاتھ اپنی ران پر رکھے، پھر اپنے بھائی کو سلام کرے جو اس کے دائیں جانب ہے اور جو اس کے بائیں جانب ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا السلام علیکم، اور پھر اسی طرح بائیں جانب سلام کر دے۔ ہاتھ پھیرنے کی یا ہاتھ ہلانے کی ضرورت نہیں۔ امام کا سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں کی طرف رخ کر لینا، ٹھیک ہے، یعنی جو امام ہو وہ سلام کے بعد ادھر ہی قبلے کی طرف رخ نہ کرے بلکہ اپنا رخ لوگوں کی طرف پھیر لے، یعنی جو ہماری رائٹ پہ لوگ ہیں ان کو بھی سلام، جو لیفٹ پہ ہیں ان کو بھی سلام، ہوا میں تھوڑی کرتے ہیں۔ مشہور یہ کہ فرشتے بیٹھے ہیں یہاں اور ان کو ہم کر رہے ہیں، تو فرشتے نظر نہیں آ رہے ان کو کر رہے ہیں، جو نظر آ رہے ہیں ان کو بھول جاتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں نا، اپنوں کو تو اگنور ہی کر دیتے ہیں۔ ہمارا دین سارے کا سارا ادب ہے۔ اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں نا کہ تم سرکش گھوڑوں کے دموں کی طرح ایسا نہ کرو، تو کسی نے کیا تو آپ نے فرمایا نا، تو اس لیے اس پر بھی ادب رکھنا ہے، اس پر ہنسنا نہیں ہے ہمیں۔ یاد رکھیے ویسے ہمیں ہنسنے کی اجازت ہے، منع نہیں ہے ہنسنا، لیکن کوئی چیز حدیث میں آئے یا کوئی چیز دین کے متعلق بتائی جائے تو اس پر ہنسنا نہیں۔ عام روزمرہ زندگی میں بہت سی ہنسنے کی چیزیں ہیں۔ ادب جو ہے نا، بڑوں کا ادب، دین کا ادب، دین والوں کا، احادیث کا، قرآن کی آیات کا، با ادب با نصیب۔ استاذہ جی آپ نے ضمناً ہلکا سا بس مینشن کیا کہ نماز کے علاوہ بھی بعض لوگ اشارہ کرتے ہیں سلام کے ساتھ، آپ نے ہلکی سی بات کہی کہ یہ تو نماز کے متعلق ہے، لیکن نماز کے علاوہ بعض لوگ سلام کے ساتھ اشارہ کرتے ہیں ہاتھ کا، تو از دیر اینی مور ڈیٹیل ٹو اٹ؟ دیکھیے قریب والا ہوگا تو کیا کریں گے، ہم ملا لیں گے، مسافہ کر لیں گے، کریں گے۔ جی جب دور کوئی ہوتا ہے تو بعض اوقات منہ سے نکلا ہوا سلام پہنچے گا نہیں، پہنچتا نہیں، تو اس میں ہاتھ سے ہم اشارہ کر دیتے کر لیں۔ تو شاید اس وقت بھی ایسی عادت ہوگی تو انہوں نے نماز میں بھی منہ کے ساتھ ساتھ ہاتھوں سے بھی کر دیا، جی تو آپ نے دیکھ لیا تو آپ نے منع فرمایا کہ Right. ہاتھ نہیں ہلانا، اس میں صحیح۔ ہمیشہ کے لیے منع کر دیا۔ لیکن ادر دین نماز عام طور پہ کسی کو کر دور سے سکتے دیکھ کے ہیں آپ نے دوسرے، ویو کر دیا تو جی that's جی okay. کر سکتے ہیں جی۔ اساتذہ جب آپ نے یہ حدیث نا کہ رات کو جو 8 رکعت پڑھتے تھے اور پھر 9ویں رکعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیٹھ کے اور پھر 9ویں رکعت ایک علیحدہ پڑھتے، تو اس میں دیکھا کہ 2 رکعتوں میں وہ نہیں بیٹھتے تھے، تو وہ 8 رکعت کنٹینیوس، اسٹریچ 8، یعنی جیسے ہم گھر میں جیسے ہم پڑھے، ہم اگر پڑھے ہوں تو اس میں پھر 2 کے بعد ہم نے وی ڈونٹ ہیو ٹو سٹ، ضروری نہیں، سیدھے سیدھے سے پڑھتے چلے جائیں جی۔ جزاک اللہ۔ جب میں نے سلام پھیرا تو پھر میں ان کی شامل ہوں تو وہ رکوع کر رہے تھے، میں رکوع میں شامل ہو گئی، اور دوران مجھے خیال آیا کہ میں چوتھی رکعت پڑھوں گی، اپنی ایک رکعت جو میں نے نہیں پڑھی سورہ فاتحہ کی، لیکن میں بھول گئی، ان کے ساتھ سلام بھی پھیر لیا، 2 سنتیں بھی پڑھ لی، اس کے بعد مجھے یاد آیا تو 4 رکعت نماز ادا نہیں کیجیے، ہوئی۔ کہ نماز نہیں ہوئی، پوری نہیں ہوئی نا۔ جی استاد، یہ جو تہجد کے بارے میں جو حدیث ہم پڑھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 اسٹریچ میں 8 رکعت تک، تو ویسی کوئی مطلب 4 رکعت بھی کر سکتے ہیں 1 اسٹریچ میں، یا پھر صرف 8 رکعت؟ 8 ملتی ہیں یا 2 ملتی ہیں سلام کے ساتھ؟ 2 یا جزاک اللہ۔ اگر 5 وتر پڑھنے ہیں تو پھر 4 اس طرح اسٹریچ پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ استاذہ سلام جب پھیرتے امام تو امام کے دونوں سلام پھیرنے کے بعد ہم اپنا سلام پھیرنا جی شروع ہاں، کریں گے؟
ساتھ ساتھ میں نے ایک وہ کلیئر کرنا تھا اس کا، جیسے رفع دین کرتے ہیں اس میں رکوع کے بعد، ویسے تو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں اور پھر کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو اس میں جب رکوع سے واپس آ رہے ہوتے ہیں سامع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، تو اس میں ہاتھ وہ ڈفرینٹ چیز دوبارہ نہیں اٹھانے، ایک دفعہ بس اٹھتے ہوئے اٹھانے ہیں، نیچے جاتے ہوئے نہیں اٹھانے. اچھا، نیچے جاتے ہوئے جی نہیں ہاں، اٹھانے. ٹھیک ہے. نماز کے بعد مصلی پر بیٹھنا، نماز کے بعد بیٹھنے کی کم از کم مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال یا تبارکت ذا الجلال والاکرام، اے اللہ تو سلام ہے، تجھ سے سلامتی ہے، بزرگی اور عزت والے، تو بڑی برکت والا ہے. اتنی دیر کہنے کے برابر ہی بیٹھتے، یعنی یہ منیمم ہے، اتنی دیر یہ پڑھ کے پھر اٹھنا چاہیے. آخری تشہد کے مثل بیٹھنا، یعنی جتنی دیر آپ رکعت مکمل کر کے سجدے سے سلام تک بیٹھے ہیں اتنی دیر آپ بعد میں بھی بیٹھے. براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے میں غور و فکر کیا تو میں نے آپ کے قیام، آپ کا رکوع کے بعد آپ کا اعتدال، آپ کا سجدہ، دو سجدوں کے درمیان جلسہ، سلام پھیرنے تک آپ کا بیٹھنا اور سلام پھیرنے سے واپس جانے کا درمیانی وقفہ تقریباً برابر ہی پایا. باقی چیزوں کی تو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں نا، کہ جیسے آپ کا قیام اور پھر رکوع جو تھا برابر ہوتا تھا، اور پھر قومہ اور جلسہ. تو یہاں پر کیا ہے کہ اتحیات مکمل کرنے تک جتنا وقت لگتا ہے، سلام پھیرنے کے بعد بھی کم از کم اتنی دیر آپ بیٹھتے تھے مصلی پر. یہ بیٹھنا بہت فائدے کا ہے، یعنی عام طور پر لوگ بس سلام پھیرتے ہی اٹھ جاتے ہیں. کم از کم فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا، اللہم انت السلام منک السلام ربی اعنی علی ذکرک و شکرک، اور 33 دفعہ جو ہے سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیحات وغیرہ کرنا. فرشتوں کی دعائیں ملنا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم اپنے اس مصلی پر بیٹھے رہو جہاں تم نے نماز پڑھی تھی اور بے وضو نہ ہو تو فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں. کیا دعا؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اے اللہ اس پر رحم فرما دے. آپ دیکھیے کہ ہم اپنے لیے اتنی دیر دعا نہیں کر سکتے جتنی دیر پر فرشتے بھی ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. ہم مختلف دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، فرشتے ہمارے لیے یہی دعائیں کرتے جاتے ہیں، اور جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے، اس کا بیڑا پار لگ جائے، دنیا اور آخرت دونوں کی اس کی مشکلات آسان ہو جائیں. ابن جریج سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے عطا سے پوچھا، کیا آپ کو یہ بات پسند ہے کہ آپ نماز کے بعد نہ اٹھیں یہاں تک کہ اپنی تسبیحات سے فارغ ہو جائیں؟ انہوں نے کہا ہاں. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کیونکہ ہمارے شیوخ کہتے ہیں کہ فرشتے مسلسل اس آدمی کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں جو اپنی جائے نماز سے کھڑا نہیں ہوتا جس پر اس نے نماز پڑھی ہو، جب تک کہ اس کا وضو نہ ٹوٹے. پاکیزگی شرط ہے. انہوں نے کہا اور بے شک میں یہ پسند کرتا ہوں کہ یہ اجر و ثواب فرض نماز کے بعد کا ہو. میں نے کہا کیا آپ اس کو پسند کرتے ہیں کہ آپ کوئی بات نہ کریں یہاں تک کہ اس سے فارغ ہو جائیں؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کی قسم، لیکن لوگ ہمیں نہیں چھوڑتے. لوگ کوئی نہ کوئی سوال ضرور کرتے ہیں. بچے اس وقت آپ دیکھیں، آپ جو ہی سلام پہنتے وہ آ کے چمٹ جاتے ہیں، اور پھر آپ پڑھ بھی رہے ہوتے تو آپ کو منہ پکڑ پکڑ کے کہتے ہیں کہ ہماری بات کا جواب دو. نا کہ جواب کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں ہوتی. جی ہاں، بڑے بھی یہی کہتے ہیں کہ جائے نماز کو پکڑ کے بیٹھ گئے. ویسے ہم جہاں مرضی بیٹھے رہے، گھنٹوں بیٹھے رہے، کاؤچ پہ بیٹھ کے موبائل چیک کرتے رہے، لیکن مصلی میں بیٹھنا، کیونکہ وہ شیطان جو ہے نا، اس کا کام کیا ہے، وہ جا کے لوگوں کو اکساتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی بات کرو تاکہ یہ اپنا نیکی کا کام چھوڑ دے. دیکھیے جس سے حسد ہوتا ہے نا انسان کو، اس کے اوپر انسان نظر بھی رکھتا ہے کہ اچھا یہ کیا کر رہا ہے، یہ میرے بارے میں کیا کہتا ہے. اچھا انسان جب طاق رکھتا ہے تو پھر وہ کوئی اچھا کام کرنے لگے تو انسان کو کیا ہوتا ہے، اس انسان کو تکلیف ہوتی. شیطان ہم سے حسد کرتا ہے
تو جب وہ کوئی اچھا کام کرنے لگتا ہے تو شیطان کو تو آگ لگ جاتی ہے کہ یہ پھر شروع ہو گئے ہیں، اب کیسے روکوں. اب وہ کبھی تو خود آ کے وسوسے ڈالتا ہے، جب بندہ نہیں سنتا کچھ پھر کسی کو کہتا ہے اچھا تم اس کو کچھ کہو، اس کے دل میں جا کے ڈال دیتا ہے. تو اسی طرح من الجنتی والناس، یہ دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو یعنی شیطان بھی اور جن بھی، دونوں ہی انسان کو ہر نیکی کے کام میں اس کے رکاوٹ ڈالتے ہیں. تو ان کا مقابلہ کرنا ہے، تب جا کر انسان کے معاملات درست ہوتے ہیں. سب کام اسی وقت اکٹھے ہو گئے، اٹیک ہو گیا ایک بالکل. فجر کے بعد طلوع آفتاب تک بیٹھے رہنا، فجر کی نماز کے بعد جب تک سورج نہ نکلے بیٹھے رہنا. دیکھیے یہ جو بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں نا، مڈل ایج ایک طرح سے آ جاتی ہے یا انسان کا بڑھاپا شروع ہوتا ہے، تو وقت بڑا اچھا ہوتا ہے کہ بہت سی چیزوں سے انسان کو یعنی اس طرح کی فراغت ہو جاتی ہے جس سے چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ بہت مشکل ہے. وہ اس وقت یا تو کھانا مانگنے لگتے ہیں یا رونے لگتے ہیں یا انہیں واش روم جانا ہوتا ہے، یا یعنی کوئی نہ کوئی چیز. تو انسان پھر کیسے مسلے پہ بیٹھ سکتا ہے؟ وہ تو چلتے پھرتے تسبیحات پڑھ رہا ہوتا ہے. لیکن جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور وہ شکر کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھ نہیں رہا، لگے ہوئے ہیں اپنی عبادت میں، کیونکہ ہر وقت بچوں کے پیچھے پڑنا بھی ٹھیک نہیں. جی بچوں کے بچے پیچھے لگ جاتے ہیں. بس یہ ہے کہ گھر والوں کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اگر یہ حدیث آپ ان کے ساتھ شیئر کریں تو انشاءاللہ کچھ فرق پڑے گا، یا لکھ کے لگا دیں کہیں سامنے، اپنی یاد دہانی بھی ہو اور ان کو بھی یاد دہانی ہو. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، بھی صبر کرو، ابھی اٹھ رہے ہیں. یا جن چیزوں پہ جیسے روٹین ہی ہوتی نا، ہمارے اوقات ایک جیسے ہی ہوتے ہیں نمازوں کے، تو جب لوگ ڈسٹرب کریں تو اسباب جان لیا کریں کہ کیا وجہ کیا پیش آئی. اور ایک دفعہ نماز کے بعد جب آپ بلا رہے تو اٹھ کے پھر ان کو بتائیں کہ نماز کے بعد مجھے تھوڑا سا بیٹھنے دیا کریں، یہ چیز جو چاہیے یہ یہاں پر ہے، یہ فلاں چیز ہے. یعنی صرف ایجوکیٹ حدیثوں پہ نہیں، گھر کی چیزوں کے بارے میں بھی ایجوکیٹ کر دیں. کیونکہ بعض اوقات خواتین ہم اپنی مرضی سے چیزیں رکھ دیتے ہیں اور کسی کو نظر نہیں آتی، پھر وہ ڈھونڈنے میں مشکل ہوتی ہے تو پھر ہماری ضرورت پڑ جاتی ہے. سماک بن حرب سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے جابر بن سمرہ سے کہا کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجالس میں شریک ہوتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں بہت زیادہ. آپ جس جگہ صبح کی نماز ادا فرماتے سورج طلوع ہونے تک وہاں سے نہ اٹھتے. فجر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سورج نہ نکل آتا آپ نہیں اٹھتے تھے، جب سورج طلوع ہو جاتا تو اٹھ کھڑے ہوتے. جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر پڑھتے تھے تو اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھے رہتے حتیٰ کہ سورج اچھی طرح نکل آتا. فجر اور عصر کے بعد بیٹھنے کی فضیلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ نماز فجر سے سورج نکلنے تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں مجھے ان کے ساتھ بیٹھے رہنا زیادہ پسند ہے، اس سے کہ اولاد اسماعیل سے 4 غلام آزاد کر دوں. وہیں بیٹھے رہنا زیادہ پسندیدہ ہے. اور میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا رہوں جو نماز عصر سے سورج غروب ہونے تک اللہ کا ذکر کریں. اگر ہفتے کے سارے دن نہیں کر سکے تو کم از کم جمعے کے دن ضرور کوشش کریں. اگر سارا وقت عصر سے مغرب تک نہیں تو کم از کم 10 منٹ 15 منٹ غروب سے پہلے، کیونکہ وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو اپنے ٹائم ٹیبل اس طرح سیٹ کریں نا کہ وہ آپ کا فری پیریڈ ہو جائے اس میں، اور اس میں آپ اپنی ٹائم نکال لیں. اور جب دعا پڑھنے لگے تو دوسروں کو بتائیں کہ میں آپ سب کے لیے دعائیں مانگنے لگی ہوں. کچھ آپ کو ملنے والا تو پھر ان کو صبر آ جاتا ہے. جی ان کی لسٹ بھی مانگا آپ کو کیا کیا دعائیں کروانی ہے، لائے میں کرنے لگی. فجر اور عصر کے بعد بیٹھنے کی فضیلت میں جو نماز عصر سے سورج غروب ہونے تک اللہ کا ذکر کرے یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ 4 غلام آزاد کروں. نماز کے بعد کی دعائیں ہیں. نماز کے بعد کی دعاؤں کے آداب: دل کو حاضر رکھتے ہوئے ذکر کرنا. ذکر سے مراد اس طرح ذکر کرنا جس میں دل حاضر ہو. ذکر ہوتا ہے یاد، تو یاد کیا ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی. تو یاد زبان پہ تھوڑی ہوتی، اصل ذکر تو دل کا ذکر ہے. بس ذکر کرنے والے کا یہی مقصد ہونا چاہیے اور وہ اس حالت کو حاصل کرنے کی رغبت بھی رکھے. وہ جو بھی ذکر کرے اس پر تدبر کرے اور اس کے معنی کو سمجھے. اس کے معنی کو سمجھے. تدبر سے ذکر کرنا.
ذکر میں غور و فکر اتنا ہی مطلوب ہے جتنا کہ قرآن کی قرات میں مطلوب ہے، کیونکہ معنی اور مقصود میں دونوں برابر ہیں۔ معنی و مقصود سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف دل سے متوجہ ہونا، اور یہ کہ اللہ مجھے میرے عمل اور میری عبادت کو دیکھ رہا ہے، اور یہ کہ اللہ مجھے میرے عمل اور میری عبادت کو دیکھ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح چنا ہوا اور پسندیدہ مذہب یہ ہے کہ ذکر کرنے والا کا لا الہ الا اللہ کو لمبا کر کے پڑھنا مستحب ہے، کیونکہ اس سے تدبر آ جائے گا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کیونکہ جب تک لا کہیں گے تو کیا ہوگا، وہ دھیان آ ہی جائے گا اس طرف۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس سے نہیں آتا لا الہ الا اللہ۔ سلف صالحین اور بعد میں آنے والے نیک ائمہ کے اقوال اس میں مشہور ہیں۔ نماز کے بعد آہستہ آواز میں ذکر کرنا۔ علامہ البانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اذکار میں اصول یہ ہے کہ ان میں آواز کو دھیما رکھا جائے، جیسے کہ کتاب و سنت میں صراحت بیان کر دی گئی ہے، سوائے ان کے جن کو مستثنیٰ کیا گیا کہ یہ اونچی آواز میں کرو، خاص طور پر اس صورت میں جب اونچی آواز کرنے میں نمازی کے لیے یا کسی ذکر کرنے والے کے لیے کوئی پریشانی کا باعث ہو۔ کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی کسی اور چیز میں غور و فکر کر رہا ہے، اور آپ ایسے ذکر کر رہے ہیں کہ اس کو نہ سمجھ آ رہی ہے، نہ وہ آپ کے ساتھ شریک ہے، اور نہ ہی وہ اپنے کسی کام کا، تو اس میں پھر ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ اور خصوصاً اس حالت میں جب یہ ذکر ایک جماعت کا اکٹھے ہو کر بلند آواز سے ہو، یعنی بعض ممالک میں 10 دفعہ لا الہ الا اللہ کہنے میں لوگ آواز بلند کرتے ہیں، اور وہ آپ کے اس فرمان کی پرواہ نہیں کرتے کہ اے لوگو تم سب اپنے رب سے سرگوشی کرتے ہو، تو تم ایک دوسرے کے اوپر قرات کو اونچا کر کے نہ پڑھو، اس سے تم مومنوں کو تکلیف دو گے۔ ٹھیک ہے، صرف تعلیم کی غرض سے اونچی آواز میں ذکر کرنا، سکھانے کے لیے۔ امام شافعی نے اپنی کتاب الام میں فرمایا، میں امام اور مقتدی کے لیے یہ چیز پسند کرتا ہوں کہ وہ نماز کا سلام پھیرنے کے بعد ذکر مخفی کر دیں۔ ہاں اگر کوئی امام پسند کرتا ہو کہ لوگ اس کا ذکر سن کر اس سے سیکھ لیں تو وہ اونچی آواز میں ذکر کر سکتا ہے، جیسے اب بچوں کو سکھانے کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں، بچے کو آپ ساتھ نماز پڑھا رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہاں تک کہ جب وہ خیال کرے کہ اس سے لوگوں نے سیکھ لیا ہے تو اس کے بعد وہ پھر دل میں پڑھنا شروع کرے۔ جیسے کلاسز میں بھی ہوتا ہے نا کہ شروع میں اونچی آواز میں کہلوا کہلوا کے پڑھواتے ہیں، پھر کہتے ہیں بلند آواز سے پڑھے، کیونکہ پتہ نہیں چلتا کہ چپ کر کے کوئی پڑھ بھی رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا۔ بعض لوگ تو بلند آواز میں بھی گم ہو جاتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ جب سیکھ جائے انسان تو پھر بلند آواز سے نہ پڑھے، پھر آہستہ ہی پڑھے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، تم نہ اپنی قرات کو اونچا کرو اور نہ ہی بالکل دھیما، یعنی دعا کرتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، صلات کا معنی کیا ہے؟ دعا۔ البانی کہتے ہیں سنت سے جو ثابت ہے کہ سری نمازوں میں امام بعض اوقات قرات کو ظاہر کرے تاکہ لوگوں کو سکھا سکے، جیسے کہ صحیحین اور دوسری کتابوں میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ظہر اور عصر کی نماز میں کوئی نہ کوئی آیت سنا دیتے تھے، یہ صحیح ابو داؤد میں ہے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ سے صحیح ثابت ہے کہ آپ لوگوں کو دعائے استفتاح سبحانک اللہم اونچی پڑھ کر سناتے تھے۔ اسود بن یزید کہتے ہیں کہ عمر ہمیں یہ اونچا سناتے تاکہ ہمیں سکھائیں۔ میں کہتا ہوں کہ جب نماز میں ایسا جائز ہے تو تعلیم کی غرض سے نماز کے بعد ایسا کرنے میں باللولہ جائز ہے، یعنی حضرت عمر نے اگر نماز کے اندر ایسا کیا ہے تو نماز کے بعد بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف تعلیم کی غرض سے اونچی آواز سے ذکر کرنا۔ ابن عباس نے خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جب لوگ فرض نماز سے فارغ ہوتے تو بلند آواز سے ذکر کرتے، اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں ذکر سن کر لوگوں کی نماز سے فراغت کو سمجھ جاتا۔ البانی کہتے ہیں کہ میں گمان کرتا ہوں کہ جو ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اونچی آواز سے روایت کی، اور ابن عباس بھی تکبیر اونچی آواز سے پڑھنے کی طرف اشارہ کیا، تو میرا یہ خیال ہے کہ کچھ مدت تک آپ اونچی پڑھتے رہیں تاکہ لوگ سیکھ لیں، پھر اس کے بعد جب سیکھ لیں تو آپ کیا کریں؟ خاموشی اختیار کریں، دل میں پڑھیں۔
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عام روایات جو ہم نے اس کے اور دیگر روایات کے ساتھ لکھی ہیں ان میں سلام پھیرنے کے بعد لا الہ الا اللہ اور نہ ہی تکبیر کا ذکر کیا ہے. اور کبھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے نماز کے بعد ذکر بیان کیا ہے، اور یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے کہ آپ بغیر ذکر کر کے ہی چلے جاتے تھے. ام سلمہ نے آپ کا وہاں رکنا بیان کیا، اور یہ کہ آپ نے اونچی آواز میں ذکر نہیں کیا، اور میرا خیال ہے کہ آپ دھیمی آواز میں ذکر کرتے تھے. یعنی بیسک نارم کیا ہے؟ دھیمی آواز میں ذکر کرنا، الا یہ کہ کبھی سکھانے کی ضرورت ہو. سانزا یہ جو فجر کے بعد اور عصر کے بعد بیٹھنے کا ہے، تو مجھے بعض اوقات تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے کہ جیسے مصلی پہ جائے نماز پہ بیٹھے ہیں، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے ہماری پریگنینسیز چل رہی ہوتی ہیں، یا پھر ایسی ہوتی ہے کہ ہم نیچے اسی جگہ پر نہیں اتنی دیر بیٹھ سکتے، تو کیا ہم اس کے برابر پڑے ہوئے کسی کاؤچ پہ، صوفے پہ یا بیڈ پر بیٹھ کے وہی تسبیحات اپنی کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، کر سکتے ہیں. معذور کے احکام ہے نا. جیسے معذور اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو کیا کرے؟ بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے. تو معذور کی نماز تو اسی طرح ہو جائے گی ایز لانگ ایز آپ کی نیت ہے اس طرح پڑھنے کی. جسٹ اے سائڈ پوائنٹ استاذہ جی کہ یہاں تو نماز کے بعد کے اذکار کی بات بھی، بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ کچھ بہنیں نماز کے اندر بھی سجدے کی دعا یا تشہد کی دعا کچھ اس طرح ذرا سی اونچی آواز میں پڑھنے لگتی ہے، تو ساتھ والا نمازی کافی ڈسٹرب ہوتا وہ ہے. ڈسٹرب ہوتا ہے. تو کوئی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے اپنی نماز تو بہت اچھی ہو جائے مگر دوسرا خلل میں آ جائے. دوسروں کو تکلیف سے ہمیشہ بچائیے. اسی سے ریلیٹڈ میرا بھی سوال ہے. میرے ایک کزن ہے تو وہ اونچی آواز میں نماز پڑھتے ہیں. ہر وقت ہاں ہر وقت. وہ کہتے ہیں کہ جب میں آرام سے پڑھتا ہوں تو مجھ سے غلط ہو جاتی ہے ساری نماز، تو جب میں اونچی آواز میں پڑھتا ہوں تو پھر میری کتنی اونچی پڑھتے ہیں؟ ہم سنتے ہیں. نہیں اتنا تو نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ سنت یہ نہیں ہے. ہاں جب وہ پڑھ رہے ہو تو ہمیں آواز آتی کہ وہ کیا پڑھ رہے، مطلب سارا ہمیں پتہ پڑ جاتا ہے اتنا. تو اس طرح مطلب کرنا اتنا ہو صحیح کہ اپنے آپ کو سنا لے، لیکن مطلب وہ صحیح نہیں بہت ہے. اونچا نہیں، پورے گھر کو تو نہیں سنانا. استاذہ اکیلے بھی نفل نماز اگر رات کو پڑھ رہے ہیں، کمرہ بند ہے، بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں، تلاوت قرات بلند آواز سے کر سکتے ہیں.